السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم بیک ٹو ایس ایگزامینہ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کلاسیفیکیشن۔ بایولوجسٹ ہیو آئیڈینٹیفائڈ اباؤٹ 2 ملین کائنڈز آف آرگینزمس۔ بایولوجسٹ نے تقریباً 2 ملین اقسام کے جانداروں کو ڈسکور کیا ہے، آئیڈینٹیفائی کیا ہے۔ 1 ملین میں کتنے لاکھ ہوتے ہیں؟ 10 لاکھ ہوتے ہیں، تو 2 ملین میں 20 لاکھ ہوئے۔ تو 20 لاکھ جو جاندار ہیں وہ ڈسکور کیے ہیں بایولوجسٹ نے۔ آؤٹ آف دیز 0.5 ملین آر دی کائنڈز آف پلانٹس۔ 20 لاکھ میں سے جو ہے 0.5 ملین 5 لاکھ بنتے ہیں، تو 5 لاکھ جو ہے پودوں کی اقسام ہے۔ اینڈ 1.5 ملین آر دی کائنڈز آف اینیملز، اور 15 لاکھ جو ہیں وہ جانوروں کی اقسام ہیں۔ It is only a small percentage of the total kinds which live on earth۔ جتنے بھی جاندار اس ارتھ پر پائے جاتے ہیں، اس زمین پر موجود ہیں، ان کی یہ اسمال پرسنٹیج ہے جو سائنٹسٹ نے ڈسکور کی ہے۔ ایوری ایئر، ہر سال بایولوجسٹ ڈسکور تھاؤزنڈز آف نیو کائنڈز آف آرگینزمس۔ ہر سال بایولوجسٹ جو ہیں ہزاروں قسم کے جو جاندار ہیں ان کو ڈسکور کرتے ہیں۔ To better study such a large collection of organisms, biologists classify them۔ تو اتنے زیادہ جانداروں کا بہتر طریقے سے مطالعہ کرنے کے لیے جو بایولوجسٹ ہیں ان کو کلاسیفائی کرتے ہیں، ان کو گروپس میں تقسیم کرتے ہیں۔ Classification is the process in which organisms are divided into groups and subgroups۔ Classification ایک ایسا پروسیس ہے جس میں جانداروں کو گروپس اور سب گروپ میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے۔ On the basis of similarities and differences found in them، جو ان کے درمیان میں مشابہت اور اختلافات پایا جاتا ہے اس کی بنیاد پر، یعنی کہ جو جاندار ایک جیسے خصوصیات کے رکھتے ہیں ان کو ایک گروپ میں رکھ دیا جاتا ہے، اور جو جاندار مختلف خصوصیات رکھتے ہیں ان کو الگ گروپ میں رکھ دیا جاتا ہے۔ Some people do not respect biodiversity on the ground۔ کچھ لوگ جو ہیں بایو ڈائیورسٹی کی رسپیکٹ نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے۔ دیٹ اٹ از یوزفل فار ہیومنس، کہ یہ ہمارے لیے، انسانوں کے لیے بہت ہی یوزفل ہے۔ رادر دے رسپیکٹ بایو ڈائیورسٹی آن ایستھیٹک اینڈ مورل گراؤنڈس، بلکہ جو ہے وہ خوبصورتی اور اخلاقی طور پر جو ہے بایو ڈائیورسٹی کا احترام کرتے ہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو بایو ڈائیورسٹی ہے وہ ہمارے جو زندہ رہنے کے لیے نہایت ضروری ہے، اس لیے ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے اور اس کی حفاظت کرنا چاہیے۔ ایمز اینڈ پرنسپل آف کلاسیفیکیشن۔ کلاسیفیکیشن کے مقصد کیا ہے، پرنسپلز کیا ہیں، ان کو جانداروں کو بایولوجسٹ کیوں کلاسیفائی کرتے ہیں گروپس کے اندر۔ ٹو ڈیٹرمائن سملیرٹیز اینڈ ڈفرینسز امنگ آرگینزمس، تاکہ جانداروں کے درمیان سملیرٹیز اینڈ ڈفرینسز یعنی کہ مشابہت اور اختلافات کو جو ہے دیکھا جا سکے، so that they can be studied easily، تاکہ ان کا مطالعہ کرنا آسان ہو۔ to find the evolutionary relationship among organisms، اور جانداروں کے درمیان ایولیوشنری ریلیشن شپ کو دیکھا جا سکے۔ ایولیوشنری ریلیشن شپ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، جو تعلقات ہوتے ہیں ان کے آباء و اجداد کے، وہ دیکھے جاتے ہیں، ان کی اسٹڈی کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر جس طرح کبوتر اور کوا ہے، کبوتر اور کوا کی جو ہے کلاس تو ایک ہی ہے کیونکہ یہ دونوں پرندے ہیں، لیکن ان کا خاندان الگ الگ ہے، تو ان کو جو ہے اسٹڈی کیا جاتا ہے کہ یہ ان کا تعلق کہاں سے چینج ہوا اور کہاں سے یہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے تھے۔ وٹ آر دی بیسز آف کلاسیفیکیشن۔ کلاسیفیکیشن کس بنیاد پر کی جاتی ہے؟ Biologists classify organisms into groups and subgroups on the basis of similar physical characteristics۔ Biologists organisms کو classify کرتے ہیں گروپس اور سب گروپس کے اندر on the basis of physical characteristics، یعنی کہ ان کی جو جسمانی خصوصیات ہیں اگر وہ ملتی ہیں تو ان کو ایک گروپ میں رکھ دیں گے، اور اگر وہ نہیں ملتی تو ان کو الگ گروپ میں رکھ دیں گے۔ مثال کے طور پر جس طرح چیتا اور شیر ہے، دونوں شکار کرتے ہیں، دونوں کے پاس نوکیلے دانت ہیں، دونوں کے پاس کلاز ہیں، اور لیکن ان میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو چیتا ہے وہ تھوڑا رفتار میں تیز ہوتا ہے، جبکہ شیر جو ہوتا ہے وہ سست ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو چیتا ہے وہ اکیلے شکار کرتا ہے، جبکہ شیر جو ہے وہ جھنڈ کے اندر شکار کرتا ہے۔ اس طرح فزیکل کریکٹرسٹکس کی بنیاد پر جانداروں کو گروپس میں رکھا جاتا ہے۔ In recent time they also take help from genetics۔ دیکھیں، دوسرا جو بیس ہے کلاسیفیکیشن کی وہ جینیٹکس ہے۔ ڈی این اے کو اسٹڈی کرتے ہیں بایولوجسٹ، ان میں دیکھتے ہیں کہ کس جانداروں میں مشابہت پائی جاتی ہے، کن کا ڈی این اے ملتا جلتا ہے۔ اس کی میں آپ کو ایک آسان مثال دیتی ہوں۔ جس طرح چوہا ہے،
چوہا اور انسان کا جو ڈی این اے وہ 85% ملتا ہے. اسی لیے تو جو ریسرچز کی جاتی ہیں ان کے لیے چوہے کو استعمال کیا جاتا ہے، اس پر وہ جو ہے میڈیسنز جو بنائی جاتی ہیں پہلے چوہوں پر ٹیسٹ کی جاتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو ڈی این اے ہے وہ 85% انسان کے ساتھ ملتا ہے. تو اس بیس پر بھی ہم جانداروں کو کلاسیفائی کرتے ہیں. انسان اور چمپینزی ہیں. چمپینزی ایک بندر کی اقسام ہے، تو ان کا جو ڈی این اے تقریباً 98.8% ان کے اندر مشابہت پائی جاتی ہے. دے فائنڈ دی جینیٹک سملیرٹیز اینڈ ڈفرینسز. جو بھی جینیٹک سملیرٹیز اور ڈفرینسز ان کو ملتے ہیں امنگ آرگنیزمس ان کی بنیاد پر. دین دے یوز دس انفارمیشن. جو انفارمیشن ان کے ڈی این اے سے ان کو ملتی ہے تو ان سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر سملیرٹیز اور ڈفرینسز کیا ہیں ان کے اسٹرکچر کے اندر اور ان کے فنکشنز کے اندر. تو یہ بایولوجسٹ کی کلاسیفیکیشن کی بیسز ہیں. ان دو بیسز کی بنیاد پر جو ہے سائنٹسٹ کلاسیفائی کرتے ہیں آرگنیزمس کو. ایڈوانٹیجز آف کلاسیفیکیشن. کلاسیفیکیشن الاؤز biologists to group similar organisms together. جو کلاسیفیکیشن ہے یہ بایولوجسٹ کو الاؤ کرتی ہے ٹو گروپ سملر آرگنیزم، جو ایک جیسے جاندار ہیں ان کو ایک گروپ میں رکھا جائے. میکنگ اٹ ایزیئر ٹو آئیڈینٹیفائی، تاکہ ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا آسان ہو، ان کو سمجھنا آسان ہو، ان کے جو خصوصیات ہیں، ان کے جو تعلقات ہیں اور جو ان کی ایولیوشنری ہسٹری ہے ان کو سمجھنا اور آئیڈینٹیفائی کرنا آسان ہو. اٹ ہیلپس اس انڈرسٹینڈ دی واسٹ ڈائیورسٹی آف لیونگ آرگنیزمس آن ارتھ. زمین پر جتنے بھی جاندار پائے جاتے ہیں ان کی جو ڈائیورسٹی ہے، ان کی اقسام ہے، ان کو بھی سمجھنے میں یہ مدد کرتی ہے. کلاسیفیکیشن پرووائڈس اے فریم ورک فار اسٹڈینگ اینڈ کمپیئرنگ ڈفرینٹ اسپیشیز. مختلف جانداروں کا موازنہ کرنا آسان ہوتا ہے. ہم جو ہے نا مختلف جانداروں کے درمیان فرق اور مشابہت کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کلاسیفیکیشن کی مدد سے. اٹ ایکسپلینز دی انٹر ریلیشن شپ امنگسٹ ویریس آرگنیزمز. جانداروں کے آپس کے تعلقات کو سمجھنے میں مدد کرتی ہے. جس طرح ہم یہ جان سکتے ہیں کہ کون سا جو جاندار ہے آپس میں رشتہ دار ہے یا ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتا ہے. It helps in the identification of new species and in understanding their evolutionary relationship. اگر کوئی نیا جانور یا پودا دریافت ہو جائے تو ہم اسے باقی جانداروں کے ساتھ ملا کر یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کس گروپ میں آتا ہے. کلاسیفیکیشن پرووائڈز اے کامن لینگویج فار بایولوجسٹ. دیکھیے کلاسیفیکیشن جو ہے ایک سائنسی عمل ہے، اور جب بھی کوئی سائنسی عمل ہوتا ہے وہ اراؤنڈ اوور دی ورلڈ سیم ہوتا ہے. سارے سائنٹسٹ اسی کو فالو کرتے ہیں. اراؤنڈ اوور دی ورلڈ انیبلنگ افیکٹو کمیونیکیشن ان دی اسٹڈی آف آرگنیزم. اس سے کیا ہوتا ہے، ان کی جو کمیونیکیشن ہے، ان کی جو بات چیت ہے اس میں آسانی ہوتی ہے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے چیزوں کو ڈسکس کر کے اس جو سائنسی عمل ہے اس کو سمجھ سکتے ہیں. اب یہاں پہ ہے انیبلنگ افیکٹو کمیونیکیشن ان دی اسٹڈی آف آرگنیزمس، یعنی کہ وہ جانداروں کا جو مطالعہ ہے اس کو آسانی سے سائنسی زبان میں سمجھ سکتے ہیں. اوور آل کلاسیفیکیشن از کروشیل. کلاسیفیکیشن جو ہے امپورٹنٹ ہے فار آور انڈرسٹینڈنگ آف دی نیچرل ورلڈ، نیچرل ورلڈ کو سمجھنے کے لیے، اینڈ فار دی کنزرویشن اور محفوظ کرنے کے لیے، اینڈ دی مینجمنٹ آف بایولوجیکل ڈائیورسٹی اور بایولوجیکل ڈائیورسٹی کو مینج کرنے کے لیے کلاسیفیکیشن جو ہے نہایت امپورٹنٹ ہے. تو آج ہم نے پڑھا کلاسیفیکیشن کیا ہے، کلاسیفیکیشن کی ڈیفینیشن، کلاسیفیکیشن کے ایمز کیا ہیں، کلاسیفیکیشن کی بیسس کیا ہیں، کس بیس پر کلاسیفیکیشن کی جاتی ہے جانداروں کی، اینڈ ایڈوانٹیجز آف کلاسیفیکیشن. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.